السلام علیکم ناظرین. سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ ڈاکٹر ایوب ندیم حاصل اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ملک کے دو بہت ہی منشے ہوئے تجزیہ کار، نامور صحافی اور ایسی شخصیات جن کی عوام کے ساتھ محبت دیدنی ہے. وہ ہے جناب صفدر علی خان، جو روزنامہ سرزمین کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں، کالم نگار بھی ہے اور ایک سوشل ورکر. اور ان کے ساتھ جناب زاہد عباس سید، جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، صحافت میں بھی کمال رکھتے ہیں اور شاعری میں بھی خوب مہارت میں حاصل. تو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکشن کریں گے، ایک گفتگو کریں گے پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر. اور اس مہنگائی میں ایک بہت اہم کردار بجلی کے بلوں کا بھی ہے. تو اس حوالے سے میں اس بات کا آغاز کرتا ہوں کہ جو مہنگائی ہے وہ تمام شعبوں میں موجود. حکومت نے 5 روپے روٹی کی قیمت میں کمی کی، لیکن اس کے ساتھ ہی بجلی کے بلوں میں ایک تحاشا اضافہ کر. پھر جو رعایت پیٹرول میں ملی تھی تھوڑی بہت، وہ بھی واپس لے لی گئی اور جو فیول کی قیمتیں ہیں وہ ایک بار پھر بڑھا دی. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں جناب صفدر علی خان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور کیا عوام کو کسی طرح ریلیف نہیں مل سکتا؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ نے اس وقت بہت اہم ایشو ہے جو اٹھایا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک عام شخص کے لیے حالات بہت زیادہ مسائل کا بن گئے ہیں ذریعہ. آپ دیکھیں کہ ایک عام شہری کے لیے ہر چیز اسے اپنی تگودو سے حاصل کرنی پڑ رہی ہے. وہ صحت ہو، وہ ٹرانسپورٹ ہو، وہ تعلیم ہو، وہ انرجی ہو، ایون گھر کے جو دیگر عوامل ہیں ان کو بھی اگر شامل کریں تو ہر چیز کے لیے ایک شخص صبح سے لے کے شام تک تگودو میں اس کا گزر جاتا ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں کبھی ٹی وی کو لگا کر تو آپ دیکھیں گے کہ ایک برے سے برا میچ جس کا کوئی اتنا اہمیت ہی نہیں ہوتی، ہم لوگ اسے دیکھنے پسند نہیں کرتے. یورپ میں وہ اسٹیڈیم بھی بھرے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان لوگوں کو سہولتیں حاصل ہیں. ہمارے ایک آدھ میچ بہت زیادہ جس میں کچھ ٹیمیں اہم ٹیمیں حصہ لے رہی ہوں گی، وہ بھی کرکٹ کی، تو لوگ اسٹیڈیم کا رخ کریں گے. ورنہ دیگر دیکھیں تو اسپورٹس جو کمپلیکس ہے وہ خالی پڑے ہوئے، جمنیزیم خالی پڑے ہوئے ہیں. اس کے مقابلے میں ہمارے ہسپتال جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں. اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو جو بنیادی حقوق ہیں، جو ان کی نیسیسٹی ہے، وہ ہی انہیں مل نہیں رہی. اس میں اب وہ جو انتہا کو پہنچ گیا ہے یہ مسئلہ کہ 400 روپے تک ٹماٹر پاکستان میں کلو مل رہے ہیں، 600 روپے میں مرغی مل رہی ہے. حالانکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہم کس بات کا رونا روئیں اور کس بات پہ ہم اپنی حکومت کو اپریسیشن کے کلمات دیں کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ ہماری فلاح کے لیے بھی کام کر رہی ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بجلی کے متعلق فرمایا ہے، بجلی نے تو انتہا کر دی ہے. ایک عام شخص ہے جس کے گھر میں کوئی ایک آدھا پکھا ہے، کوئی 2-4 بلب چل رہے ہیں، کوئی ایک مشکل سے فریج ہوگی، اس کو اگر پوچھیں تو وہ بیچارہ رو رہا ہے 15 سے 20 ہزار روپیہ اس کا بل آ رہا ہے. 200 یونٹ کہتے ہیں جی، 200 یونٹ آپ بتائیں کس شخص کے آ رہے ہیں؟ کوئی غریب غربا مل کے بھی رہ رہے ہیں تو ان کا میٹر ایک ہے. جب آپ گھر میں جو آپ کے ملازمین کام کر رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو ان کے بہت برے حالات ہیں. وہ مجھے میرے گھر جو ملازم ہے وہ بتا رہے تھے کہ جس کوارٹر میں ہم رہتے ہیں اس کے کچھ 4 کمرے ہیں، تو وہ 4 فیملیاں مل کے وہاں رہتی ہیں ایک کمرے. ان کا بل میٹر ایک ہے.
اب ہر کمرے میں جب وہ 4 پنکھے چلتے ہیں, وہ 4 بلب چلتے ہیں, وہ کہہ دیتے تھے پتہ نہیں مجھے کتنا بتا رہے کہ جی اتنا ہمارا بل آ گیا ہے, وہ ہم تقسیم کر کے بھی ہم سے نہیں پے ہو رہا, تو کچھ مدد کرے. تو یہ حالات ہیں لوگوں کے ایک عام شخص کے. تو اس کے لیے صرف یہ کہ وقتی ریلیف دینے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے لیے مستقل بنیادوں پر کوئی نہ کوئی حکومت کو وے آؤٹ نکالنا ہوگا, تبھی جا کر لوگوں کے کچھ آسانیاں پیدا ہوں. کمال کیا ہے جی, حکومت نے کمال کیا ہے کہ حاتم طائی کو بھی پیچھے چھوڑ 200 یونٹ تک جو اضافہ کیا گیا تھا وہ واپس لے گیا, اور جو 300 یونٹ استعمال کرتا ہے اس بیچارے کا ٹیپ شیٹ, اس کے لیے تو بہت دشواری. اور اسی طرح 400 یا 500 یونٹ تک جو پنکھوں کا بل ہوتا ہے عام طور پہ, وہ بل وہ کیسے ادا کرے. میں بڑی آپ کو ایک پرلطف چیز بتاتا ہوں. جو بجلی کا بل ہے اس میں جو ٹی وی کی فیس ہے وہ ہے 80 روپے, پھر اس میں جی ایس ٹی ہے, پھر اس میں انکم ٹیکس ہے اگر 25,000 سے زیادہ ہے, پھر اس میں ایکسٹرا ٹیکس ہے. ایکسٹرا ٹیکس کا مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. پھر اس میں فردر ٹیکس ہے, پھر اس میں ریٹیلر ٹیکس ہے, پھر اس میں جی ایس ٹی آن ایف پی اے ہے, پھر فردر ٹیکس آن ایف پی اے ہے, اس میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ سب میں اضافہ ہوا ہے 11 قسم کے ٹیکسز اس کی قیمت پر, یعنی 40 یا 46 روپے یونٹ کی قیمت پر لیے جاتے ہیں. زاہد عباس صاحب یاد کہیں گے اور کہاں کہاں کہ اپنی فریاد کیا بچا ہے. دیکھا جائے تو پاکستان میں جو مہنگی بجلی پیدا کرنے کے جو طریقہ کار روج ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہیں اور آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس جو لگوائے گئے تھے, اور ان کے ساتھ ہمارے اب معاہدے جو ہے 2036 تک چلے گئے ہیں, یعنی 12 سال اور ہمیں ایکسٹینڈ کر دیا گیا. یہ کرنا پڑے گا. اچھا المیہ یہ ہے کہ کراچی میں کچھ علاقے ہیں جو کنڈے بازی کرتے ہیں, کے پی میں بجلی کا بل نہیں دیتے, اور واپڈا کے ملازمین کو تو ہم نے ویسے ہی ہزاروں یونٹ لاکھوں یونٹ جو ہے دان کر خیرات میں دے خیرات میں دیتے. اب ان حالات کے اگر دیکھا جائے 2013 سے لے کر 2024 تک آئی پی پیز کو ہم 8,500 ارب روپیہ ادا کر سکتے. ہاں, تو یہ جو رقم ہم ادا کی ہے اس میں موسٹلی وہ آئی پی پیز کے وہ یونٹس بند پڑے ہیں. ہمارے معاہدے کرنے والوں نے بڑا کمال کیا ہے کہ اگر وہ بند بھی ہوں گے تو ہمیں انہیں اعلانہ اور جرمانہ سمیت انہیں ادائیگی کرنی اور ڈالروں میں کرنی پڑے گی, اور یہ ہم پابند ہیں, اور اگلی نسلیں بھی ہم مقروض کر کے چھوڑ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب حالانکہ ہم اس سال ان معاہدوں کو توسیع دینے سے روک سکتے تھے, لیکن ہم نے اس کی توسیع یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے. میں ان کے لیے بہت سرپرستہ کروں گا کہ حالات بہت نازک موڑ پر ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا کہ 11 قسم کے ٹیکسز ہیں صرف بجلی کے بل میں شامل ہے, اور پھر یہ تانا دیا جاتا ہے کہ کون ٹیکس نہیں دے. تو یہ 11 جو ٹیکس لگے ہیں یہ کون دے رہا ہے؟ یہ غریب سے غریب بھی دے رہا ہے, امیر سے امیر بھی دے رہا ہے, وہ ٹیکس ہی نہیں گنتے. جو ان کا شکوہ ہے وہ فضول ہے, اور اس پر میرے احباب ایک لطیفہ سن. ایک وائرل ہوا ہے بل وزیر توانائی اویس احمد لکھاری صاحب کا, جو فورٹ منرو میں ان کی رہائش ہے, ڈیرہ غازی خان میں, اس کا بل ہے, اور اس کا بل ہے 124 روپے. ماشاء اللہ. تو آپ دیکھیے یہ بند میٹر پر بھی نہیں آتا, یہ بند میٹر پر بھی نہیں آتا, میٹر کی بھی ایک فیس بالکل بند ہے, اس پر بھی 1,000 روپے کے قریب آتا ہے, کیونکہ میٹر کا کرایہ ہے. وہ شاید 212 روپے تو صرف میٹر کا. جی,
باقی چیزیں تو وہاں 124 روپے بل آیا ہے، اور یہ ساری جو برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان غریبوں پر گرتی ہے. اچھا اسی طرح ٹیکسز جو ہیں وہ پیٹرول میں بھی شامل ہے، اس میں بھی لیوی 60 روپے ہے اور اس کے علاوہ دیگر ٹیکسز ہیں، اور قوم کو یہی تانا دیا جا رہا ہے کہ جی یہ قوم ایڈجسٹمنٹ اور اس طرح سے اصلاحات ہیں، یہ بجلی مہنگی کر دیتے ہیں تو پیٹرول بھی مہنگا ہو جاتا ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. پیٹرول کے ساتھ پھر جڑا ہوتا ہے ہر اشیاء فروش کا ہر ایک دانہ مہنگا. ظاہر ٹرانسپورٹیشن جو اس کے ذریعے ہے تو ہر چیز کو اس کا کچھ ہی کرنے ایک اور بھی کہا جاتا ہے نا کہ بجلی چوری ہوتی ہے، یہ بھی ایک الزام ہے کہ بجلی سے چوری ہوتی ہے، اس لیے بھی مہنگی ہے. اور لوگ یہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ کنڈے لگائے جاتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے معاملہ کے ملازمین کے ساتھ معاملہ کے ملازمین کے ساتھ ملی بھگت تو ہوتی ہے نا، ایسے کنڈے کون لگا سکتا ہے. پھر یہ دیکھیے کہ جو اوور بلنگ ہے وہ بھی ایشو ہے. تو یہ قصور کس کا ہے خان صاحب؟ سر یہ بہت بڑا ایشو ہے جو اوور بلنگ ہے. اس کے لیے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی جتنی چوری اسے لائن لاسز آتے ہیں نا اس ڈویژن میں، وہ تمام کے تمام ان لوگوں کو تقسیم کر دیے جاتے ہیں جو ایمانداری سے بل دے رہے ہیں، اور جس کا بل زیادہ ہے اس کو زیادہ ڈال دیتے ہیں، کہ جو کھاتا پیتا گھر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو تو اور ڈال دو. اس میں کوئی تشخیص نہیں کی جاتی اور پھر آپ کا بل نہیں صحیح کر کے دیا جاتا. آپ اگر گئے کسی ایس ڈی او کے پاس جا کے اپنا رولا رویا تو اس کا آگے یہ جواب ہوتا ہے کہ جناب اے بل جمع کروا دو، اگلا بل تو ہم ٹھیک آ جائے گا. سمپل یہ جواب دیتے ہیں، یا کہتے ہیں یہ ایک ساتھ پہ پابندی ہے، ہم کس نہیں کر سکتے، آپ کا کیس ہم نے رجسٹر کر لیا ہے، ہم بھیج رہے ہیں اپنے آر او ڈپارٹمنٹ کو. اس طرح کسی نہ کسی بہانے اس کی تاریخ نکل جائے گی، اور تاریخ جب نکلے گی تو اس پہ سرچارج بھی لگ جائے گا. اور اس کے لیے سوائے بیان بازی کے حکومت کی طرف سے محکمانہ کارروائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک رتی کا فرق نہیں پڑا اس وقت فیلڈ میں لوگوں کے ساتھ اسی طرح زیادتی ہوئی جا رہی ہے. اب پچھلے بلوں میں بھی یہ کافی شکایت اٹھی ہے، وزیر اعظم تک یہ اناؤنس ہوا ہے کہ وزیر داخلہ نے بھی ایک میٹنگ لی ہے اور کہا ہے کہ جی یہ ہم ان کو پکڑیں گے، یہ کریں گے. لیکن آپ اپنے بل اٹھا کے دیکھ لیں، تمام آپ کے بلوں میں اوور ریڈنگ پڑی ہوئی. شاہ صاحب یہ جو بجلی چوری کا ایشو ہے، خیر وہ کسی صوبے کا ہو، ہم کسی صوبے کی بات نہیں کرتے، ہر جگہ ہوتا ہے. اچھا یہ جو ہے یہ گورننس کا ایشو، اور گورننس کا جو ایشو ہے وہ ذمہ داری حکومت کی ہے، پھر اس کا عذاب عوام پر کیوں ہے؟ آپ اندازہ لگائیں ڈاکٹر صاحب، یہ سارے جو بد نظری ہے، ترسیل کا، بجلی کی تقسیم کا نظام سے لے کر بلوں کی اوور بلنگ سے لے کر اور جتنا بھی نظام درم برم ہے، یہ سارا کیا رہے ہیں. ہمارا الگیہ یہ رہا ہے کہ جب ہمارے وہ پاور ہاؤس تھے، کم تھے، بجلی کم استعمال ہم کرتے تھے، اور یہ اتنی بوشربا جو ہے یہ سہولیات، تو بڑے سکون سے ہم بیٹھتے. تو اب یہ معاملہ جو ہے انتہائی وہ یعنی انتشار کا شکار ہے، انتہائی انتشار کا شکار ہے کہ بجلی کے بلوں پر احتجاج ہو رہا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے، اور لوگ خودکشیوں پر، اپنے بچوں کو مارنے پر سارے مجبور ہو. آپ نے وہ اگر کرتے، اور یہ جو شارٹ فال ہے جو ہمارا بڑھتا جا رہا ہے یہ کم ہو جائے اور ہماری طلب اور رسد کا نظام بہتر ہو جائے تو حکومت کے لیے آسانیاں پیدا وہ آپ نے سنی ہے کہ بندے نے اپنی بچی 15 دن کی بچی کو زندہ دفنا دیا ہے کہ اس کے پاس خرچہ نہیں تھا اس کے علاج کا. اس نے 15 دن کی بچی جو ہے وہ زندہ دفن کر دی ہے. اندازہ کریں کہ یہ اس ملک اور قوم پر کتنا بڑا یہ کلنگ کا ٹیکہ ہے کہ ایک شخص اپنے معاشی حالات کی وجہ سے
اپنی بچی کو زندہ تربور کر رہا ہے. یہ حالات عام ایک پاکستانی کے ہو چکے ہیں. ہم آئین کی بات کرتے ہیں، بڑا اٹھاتے ہیں آئین کو، اور سارے آئین کو استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کو، عام لوگوں کو کیسے دبا سکتے ہیں. تو لوگوں کا جو زندہ رہنے کا حق، تعلیم کا حق، صحت کا حق، روزگار کا حق، رہائش کا حق ہے، کیا وہ آئین کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل بنیادی جو سہولیات ہیں انسان کی، وہ شہری کی، ہر شہری کی برابر ہے، اور سارے مساوی اسے حقوق میسر ہونے چاہیے. صحت، تعلیم بنیادی حقوق میں شامل ہے. خیر صاحب، آئین پر عمل کریں تو پھر پورا کرنا چاہیے. آئین پہ عمل ہو تو پورا ہونا چاہیے. اس طرح اس کو تو عمل نہیں آپ کہتے کہ کہیں کچھ اور کریں کچھ. جہاں اپنا فائدہ ہے وہاں جو ہے وہ آئین ہے، اور جہاں اپنا فائدہ نہیں ہے، اشرافیہ کا، ایلیٹ کلاس کا، وہاں کوئی آئین نہیں. جناب، ہم یہی ریکویسٹ کریں گے اوپر والوں سے، ایلیٹ کلاس سے، مقتدر حکمرانوں سے، کہ براہ کرم لوگوں پر رحم کیجیے. لوگ بہت تنگ ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس لیے احتجاج نہیں کرتے کہ ہمارے ہاں احتجاج کے بدلے میں بھی انہیں 4 مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. غداری کا مقدمہ ہو جاتا ہے، دہشت گردی کا مقدمہ ہو جاتا ہے، کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ ہو جاتا ہے، پھر سول نافرمانی کا مقدمہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی ساری زندگی ان مقدمات کو سلجھانے میں گزر جاتی ہے. تو جو آگ سینوں میں جل رہی ہے، براہ کرم اس پر پانی ڈالنی اور اس کا خیال کیجیے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے ڈاکٹر ایوب ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.